حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا انہو خطب الی نصیب لہو ابنتہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے ایک ہم نسب کی بیٹی کے لیے پیغام بھیجا، رشتے کا، یعنی ان کا ہم نسب تھا تو اس کے ہاں آپ نے اپنا رشتہ بھیجا۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے کہ فکان ہوا ام المرأتی فی ابن عمر، کہ جو اس لڑکی کی ماں تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی ابن عمر سے ہو جائے۔ وکان ہوا ابیہا فی یتیم لہو، جب کہ بچی کا جو باپ تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کی شادی اپنے یتیم بھتیجے سے کر دوں۔ معاملہ کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رشتے کا پیغام بھیجا، لڑکی کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ میرے ساتھ کر دے، لڑکی کے باپ نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کی اپنے یتیم بھتیجے سے شادی کرنی ہے۔ خیر، اب حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، باپ کی چل پڑی اور باپ نے اپنی بیٹی کا جو نکاح تھا وہ اپنے بھتیجے سے کر دیا۔ اب یہ معاملہ جو تھا، کہتے ہیں کہ فجاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذالک لہ، یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، میری خواہش یہ تھی، میرے شوہر کی خواہش یہ تھی، انہوں نے اپنی خواہش کو پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا اور ایک قانون مقرر کر دیا، فرمایا امر النساء فی بناتہن، مختصر سا جملہ، فرمایا بیٹیوں کے معاملے میں اپنی عورتوں سے مشورہ کر لیا کرو، بیٹیوں کے معاملے میں اپنی عورتوں سے بھی مشورہ کر لیا کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم باپ ہو تو تم جہاں چاہو گے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو گے، تمہیں اپنی بیویوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا وہ معاملہ جو آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے دیا، کہ شوہر سے یہ کہا کہ تم اپنی اولاد کے مالک کل نہیں ہو کہ جہاں چاہو گے اپنی اولاد کا، اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر دو، بلکہ تم نے اپنی بیویوں سے مشورہ بھی کرنا ہے۔ امرو، ان سے مشورہ کیا کرو۔ یہ اسلام نے وہ مقام و مرتبہ دیا عورت کو۔ آج ہی کہتے جی اسلام نے دیا کچھ نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ عورتوں سے مشورہ اس بارے میں ضرور کیا کرو۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔